السلام علیکم۔ بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دکھ کو بالکل اسی طریقے سے محسوس کر سکے جیسے آپ کرتے ہیں۔ ہاں، آپ کے چند بہت کلوز فرینڈس یا آپ کے بہت کلوز فیملی ممبرس جیسا کہ آپ کے پیرنٹس یا آپ کے سبلنگس ہوتے ہیں جو آپ کے لیے واقعی میں ہمدرد ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دکھ کو، آپ کے درد کو محسوس کر سکیں۔ عام طور پہ جو عام عوام کے لوگ ہو سکتے ہیں، جس میں آپ کے آس پڑوس کے لوگ، آپ کے دور کے رشتہ دار یا آپ کے ورک پلیس پہ آپ کے کلیگس، ان کے لیے آپ کی تکلیف گفتگو کا، گپ شپ کا موضوع بن جاتی ہے یا امیوزمنٹ کا ذریعہ بنتی ہے، اور بعض اوقات ان کی ہمدردی میں بھی طنز اور مذاق کی آمیزش ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ اگر ہمدردی کریں بھی تو وہ ہمدردی میں وہ جو کہتے ہیں وہ یہ کہ ہاں یہ سب اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ پہلے کیا تھا اب کیا ہو گیا، یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا نا کہ ایسا نہیں کرنا، اب دیکھو کیا ہو گیا۔ اور ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ صرف ایک شخص ہے جو آپ کو اس تکلیف کی یا اس دکھ کی کیفیت سے باہر نکال سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ جی ہاں، لیکن سائیکالوجیکلی یہ بات انسان کے حمیر میں شامل ہے کہ انسان جب بھی بہت تکلیف کی کیفیت میں ہوتا ہے تو انسان ہر وقت اس کی سوچ اسی دکھ کی گرد گھومتی رہتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اسی دکھ کے ساتھ اتنا زیادہ ایسوسیٹ کر لیتا ہے کہ وہ بار بار دوسروں کو ڈسکس کرتا ہے یا دوسروں کی ویلیڈیشن لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی پریشانی کے قصے سنا کے ہمدردی سمیٹتا ہے۔ اور لوگ بھی کہتے ہیں ہاں تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا یا بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یوں آہستہ آہستہ انسان وکٹم سائیکالوجی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو شدید دکھی یا سرٹیفائڈ دکھی سمجھنے لگتا ہے۔ اس کو اس سچویشن پہ پہنچ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت گزارنا اس کے لیے شدید مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کے پاس کوئی مشکل یا پریشانی آئے تو ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے۔ مستقل ہے تو وہ ایک چیز، وہ ہے تبدیلی، یعنی کہ چینج۔ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس اور اچھے برے حالات یہ سب زندگی کا حصہ ہیں۔ انسانی تاریخ بھری ہے ایسے لوگوں سے کہ جن کے اوپر ہم سے زیادہ بڑی مشکلات اور مصیبتیں آئی ہیں، لیکن انہوں نے زندگی کی مشکلات کے آگے، زندگی کے ہرڈلز کے آگے ہمت نہیں ہاری، بلکہ انہیں مشکلات نے ان کو زیادہ اسٹرانگ، زیادہ کیپیبل اور ان کا بہتر ورژن بنا دیا۔ اگر آپ بھی کسی مشکل یا مصیبت میں مبتلا ہیں تو یہ چند 3-4 پوائنٹس ہیں جو یاد رکھنے کے ہیں، جو کہ آپ کے لیے بہت معاون مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ آپ صرف اپنے اوپر انحصار کریں، پرابلم کو سالو کرنے کی ذمہ داری خود قبول کریں۔ ہاں، آپ اپنے کچھ بہت قریبی لوگوں سے، جیسے کہ میں نے اوپر مینشن کیا، آپ ان سے مشورہ لے سکتے ہیں، لیکن رسپانسبلٹی آپ کی اپنی ہے کہ آپ نے کیسے اس دکھ سے باہر نکلنا۔ اور سیکنڈلی، اپنے آپ کو اس مسئلے کے ساتھ نہ جوڑیں اور نہ ہی ہر وقت آپ اس کے بارے میں سوچتے رہیں۔ آپ کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ جن کو کرتے ہوئے آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو۔ اور پوائنٹ نمبر 3 جو بہت اہم بھی ہے وہ یہ کہ ہر ایک کے ساتھ اپنی پریشانی نہ بیان کریں، خاص طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو آپ کی مدد نہیں کر سکتے، جو آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتے۔ اور کیونکہ آپ جب ہر ٹائم اس پریشانی کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں تو ہر ٹائم آپ کا ذہن نیا ہو جاتا ہے، یا آپ پھر اس کیفیت میں یا اس ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب وہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے لاسٹ بٹ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ آپ یقین کریں کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور ہر آزمائش آپ کے لیے امتحان ہے۔ اگر آپ صبر اور استقامت کے ساتھ اس امتحان سے گزریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دیں گے کہ جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ایک بہت مشہور حکایت ہے پرانے زمانے کی کہ ایک شخص کے ہوا میں یہ بات بار بار آتی تھی، مطلب بار کی دن تک اس کو ہوا بار بار آتا رہا کہ ایک بہت بڑی چٹان کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ تو اس نے پھر کوشش شروع کر دی، اس چٹان کو بہت زور لگا کے ہٹانے کی کوشش شروع کر دی کہ وہ اس کے نیچے سے خزانہ نکال سکے، لیکن وہ چٹان ذرا بھی نہیں ہلی۔ تو آخر پہ اس نے گیو اپ کر دیا، اور ایک بزرگ سے اس نے سارا واقعہ ڈسکس کیا کہ ایسے میرے خواب میں بات آتی ہے اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں چٹان کو ہٹاؤں۔ تو بزرگ نے اس کو جواب دیا کہ چٹان کو تم دھکیل تو نہیں سکے، لیکن تم نے نوٹس کیا کہ تمہارے اپنے اندر کتنی طاقت آ گئی ہے اس چٹان کو زور لگاتے لگاتے۔ تمہارے اندر جو طاقت آ گئی ہے وہ تمہارے اندر پہلے نہیں تھی۔ بالکل اسی طرح زندگی کے مسائل بھی ہمیں مضبوط بناتے ہیں، اور ہمت والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو ان مسائل سے، ان مشکلات سے گزر کر پہلے سے بھی زیادہ بہتر انسان بن کر نکلتے ہیں۔ اور آخر میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے دکھ کو اپنی طاقت بنائیں، نئے رستے تلاش کریں، نئے موقع پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔